لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے الامر، اس سے متعلق پڑھیں گے. الامر یعنی امر اللہ، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کلام اللہ، کلام اللہ جیسے کہتے ہیں رحمت اللہ، ویسے ہی امر اللہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات میں سے ہے امر اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حکم ارشاد فرماتے ہیں، جس میں تحلیل و تحریم کی بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حلال قرار دیا، کسی چیز کو حرام قرار دیا. میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 سال پہلے اللہ رب العالمین کی صفت التشریع، التشریع یعنی الشرع، التشریع اس سے متعلق بھی غالباً دو حصوں میں جو ہے مطلب درس ہوا ہے. التشریع یعنی التحلیل والتحریم یا امر اللہ، الامر، یہ سب یعنی قریب قریب ہے. البتہ یہاں پر جو ایک متنبہ ہونے کی بات ہے، جس طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی تفصیل سے اس پر گفتگو فرمائے ہیں، اور آپ کا ایک اقتباس میں پڑھ کر کے بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. آج شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ، آپ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں بھی آپ نے یعنی آغاز ہی میں تنبیہ فرمائی ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ صفت للہ عز وجل، الامر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. البتہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ کتاب و سنت میں جہاں کہیں بھی الامر کی اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، جسے امر اللہ، امر اللہ یا الامر للہ، تو یہ نہیں کہہ دینا کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سیاق سباق سے دیکھنا ہوگا. ہر جگہ پر ایک ہی بات نہیں ہے. جیسے کلام اللہ ہے، کلام اللہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، لیکن جب رحمت اللہ کہتے ہیں تو الرحمہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے، ایک الرحمہ اللہ کی مخلوق بھی ہے. سیاق سباق سے جو ہے اس پر سب گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ. تو الامر بھی ایسی ہی، جیسے وجہ اللہ کہتے ہیں، الوجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے کما یلیق لشأنہ. لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ پر جس طرح سے سورۃ البقرہ میں ہے فثم وجہ اللہ، وہاں پر قبلۃ اللہ کے معنی میں، یہ نہیں کہ اس کی تعویل ہو رہی ہے، وہ آیت و صفات میں سے ہے ہی نہیں. جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفصیل سے اس پر گفتگو فرمائی ہے. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ الامر یعنی امر اللہ، الامر کلام اللہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کتاب و سنت میں امر اللہ ہو، یہی کہہ دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ درست نہیں ہے. میں دیکھو کہ ایک 3 آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہوں. 2 آیتیں سورۃ الطلاق کی ہیں، جس میں الامر کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف ہوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے. بتا سے ہوگا آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں بیان فرمایا کہ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. آیت کریمہ کا آغاز کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یعنی ذالک امر اللہ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیشتر اصحاب علم نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ یہاں امر اللہ سے مراد یعنی وحی من اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل فرمائے ہیں امرن و نہین و خبرن، تو کہا کہ وہی تحلیل و تحریم سے جس کا تعلق ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے کلام اللہ کے معنی میں ذالک امر اللہ انزلہ الیکم.
تو اس آیت کریمہ میں ذالک امر اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے۔ شیخ ابو محمد یعنی القصاب رحمہ اللہ، آپ کی جو ہے النکت الدالہ، نکت الدالہ یعنی للقرآن الکریم، تو اس میں آپ نے اس جانب روشنی ڈالی ہے، اور دیگر متعدد صاحب علم جیسے قاضی شوکانی ہیں، اسی طرح سے شیخ محمد امین الشنقیطی ہیں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ہیں رحمہ اللہ اجمعین، ان سبھی اصحاب علم نے یہی بات کہی ہے کہ ذالک امر اللہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی مراد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے جو حکم نازل فرمایا۔ اسی سورۃ الطلاق کی جو آخری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یتنزل الامر بینہن، الامر یعنی یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے، یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ آپ ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کر کے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے جو سورۃ النحل کا آغاز ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ وہاں امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو قرآن مجید میں احادیث میں جہاں کہیں بھی جس طرح سے الوجہ کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے، الرحمہ کی طرف کی اضافت اللہ کی طرف ہو جائے، ہر جگہ پر ایک ہی معنی نہیں ہے، سیاق سباق سے دیکھنا ہوگا، بالکل ویسی یہ بات بھی۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کے اہل علم نے کہا کہ اصل کے اعتبار سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ الا لہ الخلق والامر، الخلق پوری کائنات، یعنی خلق اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے الامر جو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں، حکم جس پر نافذ ہوتا ہے وہ تو مخلوق ہے، مأمور جس کا جو پابند ہے، لیکن الامر یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، الا لہ الخلق والامر۔ اب جو بات میں آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کافی یہ جو مجموع الفتاوی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ 1970 میں سب سے پہلے تباہ ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات کب ہوئی؟ 728 ہجری کو، اور مجموع الفتاوی کتابی شکل میں جو دنیا کے سامنے آیا وہ 1970 کو سب سے پہلے۔ اس کی پوری تاریخ پر میں نے درس دیا ہے الحمدللہ کہ کون اس کو جمع کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائے، تو اور پھر مجموع الفتاوی کی ترتیب کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یہ جو جلد نمبر 6 ہے اسماء و صفات سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 7-8 سال پہلے، کیونکہ 10 سال سے تو درست ہو رہے ہیں الحمدللہ، آج سے 7-8 سال پہلے اللہ رب العالمین کی صفت القرب، اس سے متعلق ایک درس میں نے دیا تھا۔ ہم سلفی حضرات کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما یلیق لشانی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں ہر رات کے آخری حصے میں، کما یلیق لشانی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، عرش پر مستوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے رات میں، نازل ہوتا ہے۔ انسان کی طرح جو ہے مطلب اس پر قیاس کر کے بات نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو میں وہاں پر نہیں ہوں، کوئی وہاں پر ہے تو وہ یہاں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں، عرش پر مستوی ہیں، آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کما یلیق لشانہ، فلا تضربوا للہ الامثال وللہ المثل الاعلی، دونوں سورۃ النحل کی آیت کریمہ ہیں۔ لیکن جو سلسلے وار ہمارے دروس تھے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت القرب پر ہمارا ایک درس تھا، جسے کچھ نادان لوگوں نے کافی پریشانی کا اظہار کیا۔ بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت المعیہ، اس پر بھی درس ہو چکا الحمدللہ آغاز میں، جیسے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا،
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت المعیہ ہے، جس کی معنی آتی ہے ساتھ، کسی کے ساتھ ہونا، تو صفت المعیہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کی، وہ دو طرح کے ہیں، ایک عام ایک خاص. ایک عام ایک خاص. عام کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا علم سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سب کو کون کہاں ہے کیا کر رہے ہیں سب کو اللہ کو معلوم ہے. جو عام ہے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو صفت المعیہ خاص معنی میں ہے، اس میں بھی ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ان کے ساتھ ہے، خصوصی رحمت ان کے ساتھ ہے. اننی معکم اسمع وارا. لیکن صفت قرب جو اللہ تعالیٰ کے ہے نا، اس میں عام اور خاص کی بات نہیں ہے، اس میں عام اور خاص کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت القرب ہے، وہ نصوص کی روشنی میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. اب تو اس پر مستقل کتاب آ چکی ہے الحمدللہ، تقریباً 700-800 صفحے کی. اس میں یہ مبحث بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت القرب ہے، وہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار خصوصی مدد کرتے ہیں بندوں کی، اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے بھی قریب ہوتے ہیں، سب کے نہیں. اس میں عام اور خاص کی بات نہیں، اس میں صرف خاص ہی کی بات ہے اہل ایمان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، اسراء و معراج کی جب بات آئی تو آپ علیہ السلام ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، دھیرے دھیرے اللہ کے قریب ہوئے نہیں ہوئے. وہ صرف علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب نہیں کیا نا ان کو، ذات کے اعتبار سے اللہ نے قریب کیا ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے رات کی آخری گھڑی میں. اللہ رب العالمین کا یہ جو قرب ہے، یہ ایک ذاتی قرب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور پھر اصل کے اعتبار سے ہم اہل السنہ والجماعہ اس پر قائم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی ہے، کسی بندے کے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی قریب ہوتا ہے، کما یلیق لشأنہ. اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اچھا، مجھے وہ سب بتانا مقصود نہیں تھا، آج ہمارے موضوع میں وہ داخل نہیں ہے، لیکن مبحث وہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ جو مبحث ہے اس کا آغاز اس موضوع سے ہو رہا ہے کہ تقرب العبد الی اللہ واسجد واقترب والی جو آیت کریمہ ہے، تو ان سب کا تعلق کس سے ہے کہ اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے کسی نیک بندے کے، صالحین کے، انبیاء کے، عام صالحین کے، یا اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے کما یلیق لشأنہ. اس میں وسعت ہے، سیاق سبق سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو بہرحال اسی کو سمجھاتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو لفظ کتاب و سنت میں وارد ہے، وہ کبھی کبھار وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وہ بات ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. ہر جگہ پر ایک ہی معنی نہیں لینا چاہیے. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی چہرہ ہے، جیسے کما یلیق لشأنہ. اللہ نے اپنے بارے میں اس بات کو بیان فرمائی ہے، ہم اسی کا مکلف ہیں. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق کیا مغرب سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، تو جہاں کہیں رخ کرو تم اللہ کو پاؤ گے. کیا مطلب؟ وہ اللہ کے قبلے کو پاؤ گے، وہ معنی اللہ کو پاؤ گے نہیں، اللہ کے قبلے کو. وہاں وجہ اللہ سے مراد قبلہ مراد ہے، وہ آیات و صفات میں سے نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہاں وجہ وہ اللہ رب العالمین کا چہرہ مراد ہے. یہاں فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ جو ہے وہ آیات و صفات میں سے نہیں ہے. الرحمہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے، صفات فعلیہ میں سے ہے، لیکن اللہ کی ایک مخلوق بھی الرحمہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے 100 اجزاء کیے نا، ایک جز بندوں میں بانٹا، مخلوق میں بانٹا اللہ تعالیٰ نے، 99 جز اپنے پاس رکھے ہیں اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے نہیں ہے جس کے اجزاء کیے گئے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کے اجزاء کیے گئے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہے الرحمہ. تو محض اللہ کی طرف اضافت ہونے سے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہو جائے گی، ایسا نہیں. ویسے امر اللہ کا معاملہ، ویسے عطا امر اللہ سورہ نحل کی پہلی آیت کریمہ، وہ اللہ رب العالمین کی وہاں پر صفت مراد نہیں ہے، وہ آیت و صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق مراد ہے. لیکن جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور بھی آیتیں ہیں جس میں الامر مطلق جو کہا گیا ہے یا اضافت دے کر کے جو مطلب اللہ کی طرف ہے،
وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت مراد ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک تو قرب کی مثال دی، الوجہ کی مثال دی، اور اسی طرح سے الامر کی بھی مثال دی آپ نے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 17، کہا کہ والمثال الثانی لفظۃ الامر، یعنی لفظۃ الامر، فإن الله تعالى لما أخبر بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال ألا له الخلق والأمر، اس طرح کی آیتوں کو پڑھ کر کے اہل السنہ ہی کے پر تنبیہ کر رہے ہیں آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، ٹھیک ہے آپ نے تسلیم کیا، اچھی بات ہے، لیکن جہاں بھی یہ لفظ جو ہے اللہ کی طرف اضافت کر دیا جائے تو ہر جگہ پر وہ اللہ کے مخلوق اللہ کی صفت کہتے رہیں گے، ایسا نہیں۔ پھر اہل السنہ کے علماء میں سے کوئی وہاں پر تعویل کریں گے، معنی بتائیں گے، تو پھر وہ کیا سمجھ لیں گے کہ بھئی تعویل کر رہے ہیں، بھئی تعویل نہیں کر رہے ہیں، وہ آیت و صفات میں سے ہے ہی نہیں سرے سے کہ بھئی جس کی تعویل کی جائے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا وَاسْتَدَلَّ طَوَائِفٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ السَّلَفِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الآية وغيرها، صار كثير من الناس بطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد فيجعله صفة طردا للدلالة ويجعل دلالته على غير صفة نقضا لها وليس الأمر كذلك، فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى، الرحمة القدرة وغیرہ کی بھی آپ نے مثال دی ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ ایک ہی معنی نہیں ہے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ الرسالہ الی اہل الثغر، جو آپ کا رسالہ ہے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ ان کی زندگی کی مراحل ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ان کی زندگی پر میں درس دیا تھا یہاں پر، اشاعرہ کا وجود کہاں سے ہوا، یہ لفظ کہاں سے آیا، تو امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی زندگی پر میں نے درس دیا تھا الحمدللہ۔ وہاں پر امام ابو الحسن الاشعری یہ صحابی رسول ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ کے خانوادے سے ہے، اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ یمن کے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد میں سے ان کے جو دادا اوپر اگر غالباً 14ویں یا 15ویں دادا ایسے ہیں، جب ان کی ولادت ہوئی تو پورے بدن پر بال ہی بال بچے کو، تو اشعار کہنے لگے ان کو، بالوں کی کثرت، پھر وہ عالم بن گیا، وہ پھر ایک پہچان بن گئی، وہ پھر پورے خاندان ہی کو ان سے منسوب کر دیا گیا۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، صحابہ میں اشعریین بہت ہیں، اشعریین کا پورا قافلہ آیا تھا، انہی کے خانوادے سے ہی امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ 324 سے جیسے وفات ہے آپ کا۔ ان کی زندگی پر میں نے تفصیلی گفتگو کی الحمدللہ۔ عجیب و غریب بات ہے، ایک سلفی گھر میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ کس میں؟ ایک سلفی گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب ایک عظیم سلفی علی ابو زکریا ساجی رحمہ اللہ کے گھر لے کے جاتے تھے بچے کی تربیت کے لیے۔ والد صاحب سلفی عالم، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حالات ایسی ہے کہ ان کی والدہ ایک گمراہ انسان سے شادی کر لی، سمجھ رہے ہیں آپ، جو اس دور میں معتزلہ کے امام تھے، ان سے شادی کر لی، اور پھر یہ ان کے پاس پلے بڑھے، یہ معتزلی بن گئے۔ 40 سال تک معتزلوں کے امام تھے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ۔ پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، پھر اعتزال سے تو نکلے لیکن ایک اور گمراہی میں جا کے پھنس گئے، الکلابیہ جو ہے وہ۔ پھر زندگی کے آخری ایام میں خالص سلفی بن گئے الحمدللہ، اور کتابیں لکھی ان کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس دونوں کتابیں موجود ہیں، الابانہ بھی ان کی موجود ہے الحمدللہ، اور جو ہے رسالۃ الی اہل الثغر موجود ہے، مقالات الاسلامین میں موجود ہے۔ اس میں آپ نے رجوع کیا اور صریح لفظوں میں لکھا کہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نہج پر میں ہوں کر کے، ان کے طریقہ کار پر میں ہوں۔ اور آج اشعری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، پورا زور اسی پہ صرف کرتے ہیں کہ وہ یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں، یہ ان کے نام پر ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عظیم عالم دین جنہوں نے سلفی عقیدہ لکھا، تھے تو حنفی، وہ قدیم حنفی لوگ ہیں، وہ سب جو ہے مطلب اعتقادی اعتبار سے سب سلفی تھے۔ اس کی شروحات بھی کئی علماء نے لکھا،
سب سے بہترین شرح جو ایک قدیم شروحات میں سے امام ابن ابی العز الحنفی، وہ بھی حنفی، سلفی شرح لکھے. اور آج پوری حنفی دنیا میں یہی زور لگاتے ہیں لوگ کہ بھائی کسی طور پر یہ ثابت کریں کہ وہ حنفی نہیں تھے، یا تھے تو یہ ان کی شرح نہیں ہے، ان کے نام پر ہے. حنفی نہیں تھے تو نہیں کہتے ہیں کہ جو ان کی شرح نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الامر سے متعلق ہے. طبیعت کافی نازاز تھی میری آج. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور میں نکل کے آیا. اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میری اہلیہ کا تعاون تھا کہ ہمت بناتی ہے اور ماحول بناتی ہے، ضروری چیزیں فراہم کرتی ہیں الحمدللہ، جس کی وجہ سے اللہ کا یہ احسان ہے کہ آج میں درس دے پایا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.